السلام علیکم کلاس 8، آئی ہوپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اردو کی کلاس ہے جہاں آج ہم ہمارا دوسرا ایسے لکھیں گے۔ پہلے ایسا میرا تھا شعری دفاع، اب دوسرا ایسے ہمارا ہاکی۔ ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے، آج اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے۔ دنیا میں کھیلے جانے والے بہت سے کھیلوں میں ایک کھیل ہاکی ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی، صدیوں پرانی ہے۔ مڑی ہوئی لکڑی مینس جو اس کی اسٹک ہوتی ہے نا، وہ مڑی ہوئی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی گیند ہوتی ہے کھیلا جانے والا۔ یہ کھیل بہت سی تہذیبوں اور ثقافتوں میں شامل رہا ہے، مینس پرانے قدیم زمانے کے لوگ بھی اسے کھیلتے تھے۔ 19ویں صدی جب ہماری اسٹارٹ ہوئی وہاں تک اب تک تو ہاکی بہت کامیاب گیم بن چکا تھا، اس کی مختلف شاخیں بھی آ چکی تھی۔ اب ہاکی دنیا کے مختلف بڑا مینس سب کانٹیننٹ میں کھیلا جانے والا مقبول ترین کھیل ہے۔ ہاکی کا کھیل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دو ٹیمز ہوتی ہیں، ہر ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ دونوں ٹیم کی کوشش ہوتی ہے اپنی مخالف جو اپوزیشن ٹیم ہوتی ہے اس کے گول پوسٹ میں گیند ڈال کے گول کر کے جیت سکے۔ اینڈ میں جس کے زیادہ جتنے گولز ہوں گے وہ جیت جائے گا۔ ٹیم کے تمام 11 کھلاڑی کی ایک پوزیشن مقرر ہوتی ہے، گول پوسٹ پر ایک گول کیپر کھڑا ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے، جو دوسری ٹیم والے اسے بال بیچتے ہیں نا انہیں روکنا اس کا کام ہوتا ہے، اور دوسرے کھلاڑی بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ کھیل کی نگرانی کرنے کے لیے دو ایسے افراد مقرر ہوتے ہیں جنہیں کھیل کے ہر رولز اینڈ قانون کا پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ریفری کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا کسی سے بدتمیزی کرتا ہے تو ریفری کا یہ حق ہے، ریفری کو اتنے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں کہ اس نتیجے میں میچ ہی سے باہر نکالنے کے اختیارات بھی رکھتا ہے۔ ہاکی کی اسٹک 31 سے 38 انچ لمبی ہوتی ہے، یہ عام طور پر لکڑی کی ہوتی ہے جس کا آخری حصہ انگریزی حروف جو نہیں ہمارا الفابیٹ ہوتا ہے جے کی طرح ہوتا مڑا ہوا ہوتا ہے۔ گیند چھوٹی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے جس کا وزن تقریباً 5.5 اونس ہوتا ہے۔ ایک میچ 1 گھنٹے 10 منٹ کا ہوتا ہے، اس کے درمیان وقفہ بھی لیا جاتا ہے اور میچ کے دونوں حصے 35 منٹ کے مینس 35 منٹ کا فرسٹ پارٹ، 35 منٹ کا سیکنڈ پارٹ، اور بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے بریک لیے جاتے ہیں۔ میچ برابر ہونے کی صورت میں فیصلہ کرنے کے لیے ٹیموں کو کچھ اضافی وقت دیا، مینس کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے نا کہ دونوں ٹیموں نے ایک جیسے گول کیے تو اس صورت میں کیا کہتے ہیں ہر ٹیم کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کہ ان میں گول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اپنا پہلا میچ 2 اگست 1948 کو لندن اولمپکس میں کھیلا، جہاں بیلجیم کی ٹیم کو ایک جو مینس پاکستان کے 2 گول تھے ان کے 1 تھے، پاکستان نے انہیں 2 گول سے شکست دی۔ پاکستان نے 1950 اولمپکس میں نقری تمغہ جیتا۔ 1958 کے ایشیا کھیلوں میں طلائی تمغہ اور 1940 اور 1984 کے اولمپکس میں طلائی تمغے جیتے۔ یہ دور پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور تھا۔ اس دور میں کئی نامور اور عظیم کھلاڑی سامنے آئے، چند کے نام یہ ہیں: عاطف بشیر، بریگیڈیئر حمیدی، منیر ڈار، اصلاح الدین منول زماں، یہ جو بہت سارے ہاکی پلیئرز تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہاکی کی پھر ایسا وقت آیا کہ نا کچھ ایسے کھلاڑی آئے تو ہاکی کا ٹائم بہت پیچھے چلا گیا اور انہوں نے بہت قانون بنائے، بہت رولز چینج کرے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، ہاکی پاکستان کے لیے بہت پیچھے ہو گئے۔ لیکن اب کیا ہے، ابھی نیو قانونز بنائے گئے اور گاز جو ہوتی ہے نا وہ ابھی نیو لائی گئی ہے جسے آسٹرو ٹرف کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصے ہاکی کے میدانوں میں ناکامیوں کا شکار رہنے کے بعد اب پاکستانی ہاکی ٹیم محنت اور لگن سے اپنا مقام بنانے کے لیے پھر سے اٹھی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اگلے بار بھی پاکستان کی ٹیم جو ہوگی وہ اور کامیاب ہوگی، جیسے اب اور محنت کر رہی، ٹھیک ہے۔ آپ کا چھوٹا سا ایسے آئی ہوپ سب اچھی رائٹنگ میں لکھو گے اور اچھی رائٹنگ میں، اور سب آپ بہت کم جنہیں ہوم ورک بھیجتے ہو، میں اگین کہہ رہی ہوں مجھے سب کے ہوم ورکس چاہیے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو نہیں ہے تو پھر اب آپ کے پیرنٹس سے بات کرنی پڑے گی، بیٹا آپ لوگ کلاس کیوں اٹینڈ نہیں کرتے، ٹیچرس اتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگ کلاس اٹینڈ نہیں کرتے، کتنی بری بات ہے۔ پچھلی بار بھی کچھ کم ہی بچوں نے ہوم ورکس بھیجے تھے، میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سب اپنے اپنے ہوم ورکس بھیجیں، ٹھیک ہے، رف کاپی میں لکھیں پر بھیجیں، یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کیونکہ ابھی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، رائٹنگ کی بھی پریکٹس ہوگی۔ چلے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔